جو نہایت ہی مہربان، رحمان اور رحیم ہے۔ محترم سعید سربازی صاحب، پریزیڈنٹ کراچی پریس کلب، اور محترم شعیب خان، جنرل سیکرٹری کراچی پریس کلب، اور اب سب پریس کلب کے اپنے بزرگوں کو اور بھائیوں کو، سب سے پہلے تو مشکور ہوں آپ سب کا کہ میرے کراچی کے دورے پہ آپ نے مجھے یہ اعزاز دیا کہ میں آپ کے بیچ کھڑے ہو کے اپنے نظریے اور سیاست کے بارے میں آپ سے دو چار باتیں کر لوں۔ میرے لیے یہ خوش قسمتی کی بات ہے، ادھر بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، کہ میری زندگی میں یہ دوسری دفعہ ہے کہ میں پریس کلب آ رہا ہوں، اور میں کراچی پریس کلب کے اپنے بزرگوں اور بھائیوں کے بیچ کھڑا ہوں۔ اس دفعہ الگ اس لیے کہ ایک ذمہ داری کے ساتھ، پچھلی دفعہ میں جب ادھر آیا تھا تو ایک مہمان کے طرز پہ آیا تھا، اور آج اگر میں ادھر ہوں تو عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی صدر کے عہدے کے ساتھ پہلی دفعہ آپ کے سامنے ہوں۔ میرے لیے آج کا دن نہایت ہی اہم دن ہے۔ انشاءاللہ کچھ ہمیں سیکھنے کو ملے گا اور کچھ اپنے نظریے کی باتیں ادھر آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ میں زیادہ باتیں انٹرو میں نہیں کروں گا، میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کی ذہنوں میں جو سوالات ہیں یا جو باتیں ہیں میں زیادہ ٹائم ان پہ دوں۔ صرف ایک بات انٹرو میں کہوں گا، کراچی شہر جو پاکستان کا دل ہے، میں سمجھتا ہوں، معاشی، ثقافتی، اور وہ اس وجہ سے کہ کراچی پاکستان کے ہر قوم کا شہر ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کراچی میں رہنے والے سارے اقوام کراچی پہ ایک جتنا حق رکھتے ہیں۔ کراچی، اگر کوئی ایک قوم یہ تصور کرے گا یا یہ خواہش رکھے گا کہ وہ دوسری قوم کو ادھر ختم کرے، میرے خیال میں یہ ناممکن ہے۔ ہم پختون اپنے تمام کراچی کے اقوام کو کراچی کے ہی سمجھتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح جو باقی اقوام ہے وہ بھی ہمارے پختونوں کو کراچی کے ہی سمجھیں۔ کراچی جتنا مہاجر کا ہے، جتنا سندھی کا ہے، اتنا ہی پختون کا ہے، اتنا ہی بلوچ کا ہے، اور میرے خیال میں یہ تصادم کہ ہم جتنا دور چلے جائیں اتنا کراچی کے لیے بہتر ہوگا۔ یہ جو رنگینوں کا شہر ہے، یہ گلدستہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کا واحد وہ گلدستہ ہے جس میں ہر پھول شامل ہے جو اقوام کراچی میں ہے۔ باقی کسی شہر میں آپ کو یہ سارے قوم یکجہتی کے ساتھ نہیں ملیں گے، لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ سب قوم جو کراچی میں زندگی گزارتے ہیں وہ پیار اور محبت، یکجہتی اور ایک دوسرے کو اپناتے ہوئے ایک دوسرے کا حق مانتے ہوئے اپنی زندگی گزارے۔ میں زیادہ باتیں نہیں کروں گا، جو بھی سوالات ہے ٹرن بائی ٹرن اپنے صدر اور سیکرٹری صاحب کی اجازت سے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ شکریہ۔ مائک ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں کہ مہمان میزبان کا کٹا ہے، جہاں مجھے باندھیں گے میں ادھر باندھ دوں گا۔ شکریہ۔ اور مجھے ویسے تو میری عمر جو ہے وہ شاہد سید صاحب سے بہت کم ہے، لیکن مجھے شرف حاصل ہے کہ ایک صحافی طالب علم کی حیثیت سے میں آپ کے بادشاہ خان بلسوی کا ہونے سے ان سے ملاقات کا شرف حاصل کیا ہے، اور ان کا انٹرویو میں نے کیا ہے آپ کو دیکھا۔ پھر خان عبدالولی خان کا ایک سے کئی بار ملاقات ہوئی، جب حیدرآباد جیل میں بھی جا کے ملا کرتا تھا، اور جب پہلا میں نے انٹرویو کیا تو اس وقت ہمارے رسالے پہ کیس بھی ہوا، پھر خان صاحب نے کیا۔ پھر شاہد سید صاحب کے ساتھ بھی اسفیار ولی صاحب بھی ہے، ان سے بھی ایک سے کئی بار میرے ساتھ لوگوں کو اور ان کو کچھ ہی ہے کہ چوتھی پیڑھی آج میرے سامنے کھڑی ہے، اور ان سے سوال یہ نہیں کروں گا، ایک تو پورا ایک منظر ہے، لیکن اب ایک پولیٹیکل پرسنالٹی ہے،
जेल आपकी नस्लों ने भुगता और क्या क्या हुआ वो उसकी एक तारीख है, बलूचों और पख्तूनों के साथ जो निशाना में उसको साथ में ट्रिब्यूनल ख़त्म हुआ। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि उस वक्त आखिरी जो दादा थे वली खान, उनकी सियासत से ज़्यादा पख्तूनियत जागी और उन्होंने ज़ियाउल के हाथों भुट्टो ज़ियाउल के हाथों जब भुट्टो को फांसी दी जा रही थी तो उन्होंने शुक्राने के अल्फाज में। ऐसा लगता है कि आज अब आप नौजवान हैं, आपने पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट का हिस्सा भी बने, आपने तमाम लोगों के साथ किया। अब एक हकीकत है कि तहरीक इंसाफ विक्टिम है, उनकी औरतें भी गिरफ्तार हो रही हैं, पकड़े भी जा रहे हैं, आपके साथ बातचीत भी की होगी। लेकिन अब हम उम्मीद करते हैं और मैं पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या कबाहत है कि जब आप अपने पीपल्स पार्टी से हाथ मिला सकते हैं, फजल रहमान से हाथ मिला सकते हैं, शरीफों से हाथ मिला सकते हैं जिनकी तारीफ आपको पता है, तो आप जो है ये वाली जो माशाल्लाह पढ़ते हैं आप बाहर के, उस इंतकाम की सियासत के बजाय वो पार्टी 3 बार जीत चुकी है आपकी इलेक्शन, उसे हाथ ना मिलाएं। शुक्रिया। थैंक यू जी। अगर शरीफों से हाथ मिला सकते हैं तो शैतानों से भी मिला लें, आपका ये मैं तो समझता हूँ कि मुझे अपने दादा के कदम पे खड़ा होना चाहिए। सियासत हमने अपने अकाबरीन से सीखी है और आज जिसको हम हकीकत कह रहे हैं ये ना हकीकत था, ना है और ना कभी रहेगा। आपको कराची में बैठे हुए ये हकीकत इसलिए लगता है कि ये हकीकत आपसे बहुत दूर रहा है। सिंध से ये प्रोजेक्ट आया था, कराची की हद तक आया था, लेकिन ये फिर दूर चला गया। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी भी एक हकीकत नहीं थी, बल्कि वो दिफाई इदारे की बनाई हुई पार्टी है जिसके पीछे वेस्ट का एक पूरा नज़रिया पड़ा है और वो वेस्ट का नज़रिया बार बार फूट फूट के बाहर आता है। कभी अमेरिका के सेनेट में इमरान के लिए करारदाद पास होती है और कभी विलायत के जो बड़े घराने हैं उनसे इमरान के लिए बातें होती है, और कभी जैसे आज हम तो इस बातों पे सियासत नहीं करते, लेकिन आज जो हो रहा है कि इज़राइल के अखबारों में जो बातें आ रही हैं, तो मेरे ख़्याल में पीटीआई, मैं फिर ये कहूँगा कि पीटीआई एक हकीकत कभी भी नहीं थी। पीटीआई बसमेत अभी जो पुख्तनख्वा की हुकूमत है, इससे पहले वाली हुकूमत और उससे पहले वाली हुकूमत, इनको 3 हुकूमतें, पाकिस्तान के दिफाई इदारे, पाकिस्तान के दहशतगर्द, उनकी मिली भगत से इनको हुकूमतें मिली हैं। आज भाई मैं ये नहीं समझता कि पाकिस्तान उस मोड़ पे आ गया है कि सिंध में इंतखाबात धांधली शुदा होंगे, आप सब मानते हैं। बलूचिस्तान में इंतखाबात धांधली शुदा होंगे, सब मान रहे हैं। पंजाब के इंतखाबात 45 और 47 के बीच में पड़ गए हैं, सब मानते हैं। लेकिन पुख्तनख्वा में साफ़ और शफाफ इंतखाबात हो गए हैं। मुझे नहीं समझ आती कि आप बड़े तारीख़दान ये बात कैसे मान सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि वो पाकिस्तान की वजूद का आखिरी दिन होगा जिस दिन बलूचिस्तान और पुख्तनख्वा में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे। हमें इलेक्शन से पहले ही पता था कि अली अमीन साहब वज़ीर आला आ रहे हैं। ये बात मैं ऑन रिकॉर्ड कह चुका हूँ, ये बात मैं बार बार कह चुका हूँ, और ये एक बहुत बड़ी गेम है। आपको मैं बताऊँ कि जो अभी की पीटीआई है, आप पुख्तनख्वा हुकूमत ले लें, आप वफाक में नेशनल असम्बली की उनकी लीडरशिप ले लें, या हमारे साथ सेनेट में उनकी लीडरशिप ले लें, ये इमरान के लोग नहीं हैं। अगर हम ये कहें कि ये इमरान के लोग आके बैठ के, और ये तो इदारे के लोग आके बैठ के, सॉरी टू से, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, लेकिन अयूब खान का नवासा इदारे का ही होगा। इसका ये शिबली साहब का वालिद तो बड़ा बेहतरीन आदमी था, फराज अहमद फराज क्या नाम था, लेकिन आप ये तसव्वुर कर सकते हैं कि शिबली फराज रियासत के अगेंस्ट जाएगा। लिहाजा कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, और उन कॉन्सेप्ट्स में ये क्लियर करें कि जो अभी मौजूद है पीटीआई के शक्ल में या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के शक्ल में, ये इमरान के लोग नहीं हैं, ये बल्कि मैं ये समझता हूँ कि इमरान के कोई लोग थे ही नहीं। इमरान का तो ये 20-30 हज़ार का हजूम था जो गाली गलोच गालम में पड़े हुए थे,
اس کو تو پھر ہمیں یاد ہے جہاز بھر بھر کے کون لے کر آئے، ہمیں یاد ہے دوپٹے پہنانے کے لیے کون لوگ پیش کرتے تھے۔ پرویز الہی نے آن ریکارڈ یہ بات کی کہ میرے کاف لیگ کے بندے ٹوٹے جا رہے ہیں اور ان کو زبردستی پی ٹی آئی میں شامل۔ تو یہ تو ایک بنی بنائی پارٹی تھی، اور جنہوں نے بنائی تھی آج ان کے ساتھ ہی مسئلہ ہے۔ ہمارا جی کوئی مسئلہ نہیں، ذاتی نہیں، ہمارے ذات کا کسی نے کیا بگاڑ دینا ہے، ہمارا کسی سے ذاتی لڑائی ہے نہیں، ہماری لڑائی نظریاتی ہے۔ اور ہاں، نظریاتی لڑائی میں ہمارے چناؤ بہت واضح ہیں، ہم بالکل واضح کھڑے ہیں۔ اور حکومت اور پاکستان، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ولی خان بابا نے آج سے بہت سال پہلے یہ بات کی تھی کہ پاکستان ریاست کے جو ریاستی کرسیاں ہیں، جو بڑے عہدے ہیں، وہ تو بڑے مزے کے ہیں، ان پہ جب آپ بیٹھ جاتے ہیں، لیکن جب آپ کو اتارا جاتا ہے تو آپ کی شلوار اس کرسی پہ رہ جاتی ہے۔ اور آپ تاریخ دیکھیں، جن کو اس کرسی کے پہ بٹھایا ہوا ہے ان کو پھر ذلیل کر کے وہ نیچے اتارا ہے۔ جن کی لڑائی تھی انہی کی لڑائی ہے۔ میری نہ پہلے عمران خان کے ساتھ کوئی دلی قریبی تھی، نہ ابھی ہے اور نہ آئندہ ہوگی۔ میں نہیں سمجھتا کہ وہ جمہوری انسان ہے، میں نہیں سمجھتا کہ وہ جمہوریت کا کوئی علم بردار ہے، اور نہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ